السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام والسلطان وخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارس وما لا أس له هادم وما لا حارس له ضاع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم رفقاء و احباب، ہمارا اس وقت کا جو موضوع ہے حدیث مبارکہ کا، جیسے کہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اسلام اور ریاست۔ اسی حوالے سے جو عربی متن میں نے حدیث مبارکہ کا آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اسلام اور حکومت و ریاست دو جڑواں بھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے، اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت جس سے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور یہی جو سلطان کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس حدیث مبارکہ میں، ایک دوسری حدیث میں ایک اور انداز سے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ وہ جو ریاست کا کردار ہے وہ کتنا اہم ہے اسلامی زندگی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں کرتا۔ اور وہ کس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ایک اہم حدیث کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الامام جنۃ، کہ جو امام یا خلیفہ ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، اور اس ڈال کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے اور اسی سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلطان ہے، اس کے حصول کی پھر دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کہ جو ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مددگار بنا دے اس حکومت کی طاقت کو۔ اور اس کو مددگار کیوں بنا دے؟ تاکہ یہ اللہ کے دین کا جو غلبہ ہے، اس کی جد و جہد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقصد ہے، اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جا سکے اور بندوں کو
بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جا سکے۔ اور آج کا جو صبح کا سیشن تھا اس میں تفصیل سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مولانا خان بہادر صاحب کے لیکچر کے اندر کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ ہر دور کے اندر جتنے بھی ہمارے بزرگ یا اسلاف آئے ہیں وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، حالانکہ وہ کس دور کی بات کر رہے تھے، کوئی 3 صدی میں آیا ہے، کوئی 4 صدی میں آیا ہے، کوئی 5 صدی میں آیا ہے، کہ جب ابھی خلافت کا ادارہ بہت سارے اعتبارات سے انٹیکٹ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی اہمیت بیان کی ہے، اور ہر دور میں ہر شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو ہماری بڑی شخصیات نے اسے بیان کیا ہے۔ لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں کہ گزشتہ 1 صدی ہونے کو آئی ہے کہ وہ خلافت کا ادارہ بالفعل جو ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے، مسمار ہو چکا ہے۔ لہذا اس صدی کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ ہمارے لیے ضرورت تھی وہ یہ کہ وہ جو منکر اعظم ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا، اور کیا کرنا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح طریقے سے کب ادا ہوگا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ معروف اعظم وہ کیا ہے، وہ خلافت کا ادارہ ہے۔ آج کا سب سے بڑا معروف اعظم، اس کے لیے وہ امر کرنا، حکم دینا، اور اس کے مزاحم جو بھی باطل نظام ہے وہ آج کا منکر اعظم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ جو فلاں مولانا صاحب تو یہ بات نہیں کرتے، یہ تنظیم اسلامی والے یہ بات کہاں سے لے آئے ہیں۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آخر میں جہاں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ ایک آج ہی کے دور کے عالم دین ہے، مولانا زاہد اقبال کی ایک کتاب کی جو ہے نا وہ 3 سطریں ہیں کہ جن میں وہ فرما رہے ہیں کہ امام یعنی خلیفہ کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ تذبذب و تاخیر جائز نہیں ہے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد آج تک نظام خلافت کا قیام ہوا اور نہ خلیفہ کا تقرر ہوا۔ لہذا تب سے آج تک امت مسلمہ پر یہ فرض عین باقی ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ۔ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نہیں کہہ رہے، یہ مولانا مودودی نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر اسرار نہیں کہہ رہے، یہ مولانا زاہد اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز اور روزہ۔ لہذا اس اہمیت کو سمجھنا ہر مسلمان کے بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا جتنا اس کو ایمفیسائز کریں گے، ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو تب بھی اس کا صحیح معنوں میں ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ دین کی باقی ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل